بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مہام کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجئے۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیجئے گا۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے گا۔ یہ کمپلیٹ ناول ہے، چھوٹا سا۔ اس کا نام ہے محبت کے مسافر۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ناول بھی پسند آئے گا۔ پلیز فیڈ بیک میں بتا دیا کیجیے کہ آپ کو ناول کیسا لگا۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ محبت کے مسافر۔ پلیز سر، مجھے 10 لاکھ کی ضرورت ہے۔ آپ 10 لاکھ دے دیجئے، میں اپنی سیلری سے چکاتی رہوں گی۔ مس عریشے، اتنا بڑا اماؤنٹ آپ کیسے پے کریں گی؟ آپ کو بہت وقت لگ جائے گا، اور آپ کا کیا بھروسہ اگر آپ یہ شہر ہی چھوڑ جائیں تو میں آپ کو کہاں ڈھونڈتا پھروں گا؟ سر پلیز مجھ پہ بھروسہ کریں اور مجھے پیسے دے دیں۔ میری خالہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں، ان کے سر میں انجریز آئی ہیں۔ ڈاکٹر کہتے ہیں آپریشن ضروری ہے۔ اگر یہ آپریشن نہ ہوا تو خالہ مر جائیں گی، اور میرا اس دنیا میں خالہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ میں ایک بار پھر یتیم ہو جاؤں گی۔ وہ اپنی بے بسی پر سسک پڑی تھی۔ ٹھیک ہے، میں 10 لاکھ دینے پر تیار ہوں، مگر میری ایک شرط ہے۔ سر وہ کیا؟ وہ تیزی سے بولی، تمہیں مجھ سے نکاح کرنا ہوگا، اور جب تک میں چاہوں میرے ساتھ شوہر اور بیوی کی طرح رہنا ہوگا، مطلب کانٹریکٹ میرج۔ اس کے تو پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی۔ یہ ناممکن ہے سر، میں کانٹریکٹ میرج نہیں کر سکتی۔ اسے اس وقت زین آفریدی کا چہرہ انتہائی مکروہ لگا تھا، جو اس سے اس کی مجبوری کی سودے بازی کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ کی مرضی، بس ذرا خیال رکھیے گا دیر نہ ہو جائے آپ کے راضی ہونے میں۔ عروشہ نے بہت کوشش کی کہ کہیں سے پیسوں کا بندوبست ہو جائے، مگر جب ڈاکٹر نے کہا کہ جلد آپریشن کرنا ہوگا، ان کی جان کو خطرہ ہے، تو اسے کوئی اور راستہ سجھائی نہ دیا۔ بارش تیز برس رہی تھی، اور وہ بنا بارش کی پرواہ کیے اپنے حلیے سے بے پرواہ بھاگتی ہوئی زین آفریدی کے ولا میں انٹر ہوئی تھی۔ اسے چوکیدار نے بھی نہیں روکا تھا، شاید چوکیدار کو پہلے سے ہی کہہ دیا گیا تھا۔ وہ پچھلے 10 منٹ سے اس عالیشان ڈرائنگ روم میں زین آفریدی کا ویٹ کر رہی تھی، مگر وہ آ کر نہیں دے رہا تھا۔ آخر صبر آزما انتظار کے بعد وہ بھیگا سا فریش سا ڈرائنگ روم میں انٹر ہوا۔ وہ باتھ گاؤن پہنے ہوئے تھا، بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ ویلکم مس عروشہ خان، اور کیسے آنا ہوا؟ وہ سر مجھے آپ کی شرط منظور ہے، بس مجھے ابھی پیسے دے دیجئے۔ ضرور، کیوں نہیں؟ اگر آپ پہلے مان جاتی تو اتنی دیر نہیں ہوتی۔ سائمہ، اس نے آواز لگائی۔ ایک جوان سی لڑکی روم میں انٹر ہوئی۔ ان کے لیے کچھ لائیں کھانے پینے کا، اور وہ کسی کو فون ملا گیا۔ ہاں خاور، میرے روم میں جو ڈاکومنٹس ہیں لے آئیے۔ یہ کانٹریکٹ پیپرز ہیں جن میں لکھا ہے کہ میں آپ کو 10 لاکھ دوں گا، بدلے میں آپ مجھ سے نکاح کریں گی۔ نہ صرف نکاح کریں گی، بلکہ ایک بیوی کے جو حقوق ہوتے ہیں وہ بھی پورے کریں گی۔ وہ تیزی سے پین لے کر سائن کر گئی۔ سر آپ پلیز اماؤنٹ مجھے دے دیجئے۔ آپ ریلیکس ہو کے یہ ڈنر کریں۔ آپ کی خالہ کا آپریشن اسٹارٹ ہو چکا ہے، اور خاور ہے وہاں موجود۔ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ خالہ کا آپریشن کامیاب ہوا تھا۔ وہ ابھی
دوائیوں کے زیر اثر بے ہوش تھیں۔ مس اروشے، آپ میرے مینشن میں آ جائیے، میں ڈرائیور بھیج رہا ہوں، تھوڑی دیر بعد ہمارا نکاح ہے۔ وہ ڈرائیور کے ہمراہ مینشن پہنچی تو کچھ ورکرز اسے کام کرتے نظر آئے اور ڈرائنگ روم سے گیسٹ کی آوازیں بھی آ رہی تھیں۔ وہ ایک انتہائی عالیشان کمرے میں اسے بیوٹیشن نے تیار کیا۔ وہ دلہن بنی قیامت ڈھا رہی تھی۔ وہ جو ہمیشہ سادگی میں رہتی آئی تھی، آج دلہن بن کے اس پہ خوب روپ آیا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ مولوی کے ساتھ اس سے اقرار لینے روم میں آیا تھا اور پہلے اس کے چہرے پہ جالی والا دوپٹہ دے گیا تھا۔ ایجاب و قبول کے بعد وہ روم میں اکیلے بیٹھی تھی۔ اگر یہ شادی نارمل شادی ہوتی تو وہ کتنی خوش ہوتی۔ یہ ایک کانٹریکٹ میرج تھی جب زین کا اس سے دل بھر جائے گا تو وہ اسے چھوڑ دے گا۔ اس کی آنکھیں نم ہوئی تھیں یہ سوچ کے۔ سب کو واپس بھیج کے وہ روم میں آیا تو وہ بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ اپنا ایزی ڈریس لیے فریش ہونے واش روم میں چلا گیا تھا۔ جب فریش ہو کے آیا تو اسے یوں ہی بیٹھے دیکھ کے حیران رہ گیا۔ آپ ایسے ہی بیٹھی ہیں، وارڈروب میں آپ کے کپڑے ہیں، چینج کر لیجئے۔ وہ اٹھی تو اس کی پازیب اور بینگلز نے کمرے کی خاموش فضا میں شور سا برپا کر دیا تھا۔ وہ جو موبائل میں بزی تھا چونک گیا۔ وہ مرر کے سامنے کھڑی اپنے زیورات اتار رہی تھی جب وہ چلتا اس کے قریب آیا اور اس کی گردن پہ اپنے لب رکھ گیا۔ اس کے لمس پہ وہ جیسی کانپ سی گئی تھی۔ آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں، دنیا کی سب سے حسین دلہن۔ میں نے جب یہ ڈریس آپ کے لیے لیا تھا تو سوچا نہیں تھا کہ آپ پہ اتنا سوٹ کرے گا۔ وہ اسے گھماتا اپنے سامنے کیے بول رہا تھا۔ اس کے ماتھے پہ پیار کی مہر ثبت کرتا وہ اسے بلش ہونے پہ مجبور کر گیا تھا۔ وہ اس کے دوپٹے کی پنس نکالنے لگا، دل کے شوریدہ جذبوں سے بہکتے ہوئے اس کے لب اس کے ماتھے سے گالوں کا سفر کر گئے۔ اس سے پہلے کہ آگے کا سفر کرتے وہ اسے دھکا دیتی پیچھے ہٹا گئی۔ ہٹیں پیچھے ہوں، دور رہیں مجھ سے۔ آپ نے مجھ سے شادی صرف اس جسم تک رسائی کے لیے کی ہے نا؟ تو لیں، میں حاضر ہوں، کریں اپنی خواہش پوری۔ وہ دوپٹہ خود سے سرکاتی اسے بولی تھی۔ اس کے الفاظ پہ وہ دنگ سا رہ گیا تھا۔ وہ اسے کیا سمجھ بیٹھی تھی؟ یہ کیا بکواس کر رہی ہو؟ اگر مجھے جسم کی ہی بھوک ہوتی تو ہزاروں لڑکیاں پڑی ہیں جو خود کو مجھے سونپنے کے لیے تیار ہیں، وہ بھی بنا نکاح کے۔ وہ اس کا منہ دبوچے غصے سے غرا رہا تھا۔ میں نے تمہیں اپنے دل کی ایک اونچی مسند پہ بٹھایا تھا، مگر لگتا ہے شاید تم اس قابل ہی نہیں ہو۔ وہ اسے بیڈ پہ دھکیلتا کمرے سے جا چکا تھا اور وہ ابھی تک اس کے لفظوں کی بازگشت اسے کمرے میں سنائی دے رہی تھی۔ رات بھر وہ کہاں رہا اسے خبر نہ تھی۔ دوسرے دن شام میں وہ روم میں انٹر ہوا اور اسے اگنور کیے اپنے ڈریس لیے واش روم میں فریش ہونے چلا گیا تھا۔ جب واپس آیا تو وہ جو موبائل میں اپنی فرینڈ سے باتیں کر رہی تھی، ایک لمحے کو وہ اس کے قریب جھکا تو اس کی نزدیکی سے اس کی دھڑکنیں منتشر ہونے لگی۔ وہ اپنی واچ اٹھائے روم سے جا چکا تھا۔ اس کے کلون کی اسمیل اس کے ارد گرد بکھری تھی۔ وہ بس اپنی دھڑکنوں کو اعتدال پہ لانے میں لگی ہوئی تھی۔ ان کے بیچ میں سرد ناراضگی چل رہی تھی۔ وہ دوسرے روم میں
رہ رہا تھا۔ اب اس نے کپڑے بھی اپنے وہیں شفٹ کر دیے تھے۔ کئی دن عروشے کا سامنا زین آفریدی سے نہیں ہو پا رہا تھا۔ جگہ جگہ زین آفریدی کے بڑے بڑے پورٹریٹ لگے ہوئے تھے۔ وہ انہیں دیکھ کے اس کی اسیر ہو رہی تھی۔ اس کا دل بے چین سا رہنے لگا تھا۔ نہ جانے وہ کیا چاہتی تھی، خود اسے بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس کی خالہ کا علاج اچھے سے ہو گیا تھا۔ وہ ڈسچارج ہو کے اپنے بھائی کے پاس گاؤں چلی گئی تھی۔ آج اس کا دل بہت اداس تھا۔ وہ لان میں ٹہلتے ٹہلتے سوئمنگ پول کی سائڈ آ گئی جہاں زین آفریدی سوئمنگ میں مصروف تھا۔ وہ اسے دیکھ کے بھی اندیکھا کر رہا تھا۔ یہ عروشے سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ عروشے سے زین کی بے رخی برداشت کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ اپنے خیال میں بس زین کو دیکھتے گلی سائڈ پہ آ گئی اور پیر پھسلا اور اگلے لمحے وہ سوئمنگ پول میں تھی۔ یہ سب اتنی اچانک ہوا کہ زین بھی سمجھ نہیں پایا تھا۔ وہ جسے تیرنا نہیں آتا تھا زور زور سے ہاتھوں کو چلاتی خود کو بچانے کی کوشش میں مصروف تھی۔ جب اسے خود کا سانس رکتا محسوس ہوا تو زین کا بازو تھام گئی اور زین کے سینے سے لگی زور زور سے سانس لینے لگی۔ مائنڈ اٹ، آپ خود میرے قریب آئی ہیں، میں نے آپ کو ٹچ نہیں کیا ہے۔ وہ کیا ہے نا کہ آپ کو تو میری نزدیکیاں راس نہیں نہ قبول ہیں۔ وہ اسے اٹھا کے فرش پہ بٹھا چکا تھا۔ جب سوئمنگ نہیں آتی تو پول میں کیوں آئی تھی؟ وہ میرا پیر پھسلا تھا۔ اوکے جاؤ، جا کے ڈریس چینج کرو۔ وہ کیا ہے نا، میں بندہ بشر ہوں، اس طرح تمہیں دیکھ کے بہک بھی سکتا ہوں اور تم سمجھو گی کہ میں ہوس کا پجاری ہوں۔ اس کی آنکھوں میں اس کی اتنے سخت الفاظ سے آنسو آ گئے تھے۔ وہ تیزی سے اپنے آنسو صاف کرتی روم کی طرف بھاگی تھی۔ وہ اپنے الفاظ پہ شرمندہ ہوئی تھی۔ نہ وہ اس دن ایسا سلوک کرتی اور نہ وہ اس سے ایسی بے رخی برتتا۔ آج وہ اپنی فرینڈ فوزیہ کے بلانے پہ اس سے ملنے کیفے گئی۔ وہ دونوں کافی ٹائم بعد ملی تھیں۔ وقت گزرنے کا پتہ نہ چلا اور شام سے رات ہو گئی۔ فوزیہ، اب مجھے چلنا چاہیے، کافی دیر ہو گئی ہے۔ وہ واپسی کے لیے مڑی کہ سامنے سے آتے ویٹر کی کولڈ ڈرنک اس کے کپڑوں کو گندا کر گئی۔ اوہ شیٹ، سوری میم، غلطی سے ہوا۔ ویٹر کافی پشیمان تھا۔ آپ پلیز مینیجر سر سے کمپلین نہ کیجیے گا، میری نوکری چھوٹ جائے گی۔ اٹس اوکے، میں اسے صاف کر لیتی ہوں۔ وہ واش روم کی طرف بڑھی جب کیفے میں شارٹ سرکٹ ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے بھاگ دوڑ مچ گئی۔ سب اپنی جان بچانے بھاگ رہے تھے۔ وہ اس سب سے لا علم تھی کہ جب باہر آئی ہر طرف آگ اور دھواں دیکھا، کہیں سے بھی باہر جانے کا راستہ نہیں مل رہا تھا۔ دھوئیں کی زیادتی سے وہ ہوش کھوتی گرتی چلی گئی۔ سر، ایک مسئلہ ہو گیا ہے، کیفے میں آگ لگ گئی ہے اور میم اندر ہیں۔ وہ تیزی سے گاڑی دوڑاتا آیا۔ پورا کیفے آگ کی لپیٹ میں تھا۔ گارڈز اور خادم نے اسے روکنے کی کوشش کی مگر وہ بنا کسی کی بھی پرواہ کیے اندر گھستا چلا گیا۔ اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ اپنی متاع جاں کو آج کھو دے گا۔ سامنے وہ بے ہوش پڑی تھی، آگ کی لپٹیں اس کے ارد گرد تھیں۔ وہ کوٹ اتارتا اسے کور کیے تیزی سے باہر کی طرف بھاگا۔ آگ سے اس کے بازو اور پیٹھ تھوڑی سی جل گئی تھی مگر اسے خود کی پرواہ نہ تھی۔ وہ اسے گاڑی میں ڈالے ہاسپٹل کے لیے بھاگا۔ ڈاکٹر کے ٹریٹمنٹ کے بعد وہ انڈر آبزرویشن تھی۔ کوئی خطرے کی بات تو نہیں ہے؟ نہیں، کوئی خطرے کی بات نہیں ہے۔ خوف اور دھواں پھیپھڑوں میں جمع ہونے سے، آکسیجن کی کمی سے یہ ہوش
کھو بیٹھی ہیں، تھوڑی دیر میں ہوش آ جائے گا۔ اس کی طرف سے بے فکر ہوتا خادم کو اروشے کو سیولی مینشن پہنچانے کا کہتے وہ فارم ہاؤس کے لیے نکل گیا تھا۔ کیا کرتا، اس کے اتنے قریب آنے سے وہ خود پہ کنٹرول نہیں رکھ پا رہا تھا۔ اس کی دوری اس سے سہن نہیں ہو رہی تھی۔ وہ اس کے لیے تڑپ رہا تھا، لیکن وہ نہیں چاہتا تھا کہ کسی کمزور لمحے میں اسے بنا اس کی آمادگی کے اسے اپنا بنا بیٹھے۔ وہ اس کا مجرم نہیں بننا چاہتا تھا، وہ اس کی نظروں میں نہیں گرنا چاہتا تھا۔ جب اسے ہوش آیا اور معلوم ہوا کہ اس کی جان بچانے والا زین آفریدی ہے، جو خود زخمی ہو گیا لیکن اسے خروچ بھی نہیں آنے دی، تو اس کا دل اسے دیکھنے کے لیے بے چین ہو گیا، مگر وہ نہ جانے کہاں تھا کہ سامنے نہیں آ رہا تھا۔ وہ چاہ کے بھی خادم سے اس کا نام پوچھ سکی تھی۔ انا آڑے آ رہی تھی۔ آج 3 ماہ بعد وہ خالہ کو دیکھ رہی تھی۔ خالہ اس سے ملنے کے لیے آئی تھیں۔ وہ 2 دن رکیں اور جب انہیں زین نظر نہیں آیا تو اس سے پوچھ لیا۔ پہلے تو وہ بہانے بنانے لگی، لیکن پھر سچ اگل دیا۔ خالہ نے اسے سمجھایا کہ بے شک اس کا طریقہ غلط تھا۔ لیکن وہ تمہارا سر کا سائیں ہے۔ مرد کے بغیر اس معاشرے میں عورت کی کوئی عزت نہیں۔ تم سب بھول کے اس کے ساتھ اپنی خوشحال زندگی کی شروعات کرو۔ وہ دوپہر میں سو رہی تھی کہ گولیوں کے چلنے کی آواز سے اٹھ بیٹھی۔ وہ حالات کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ 4 مسلح افراد کمرے میں داخل ہوئے اور اس کے منہ پہ کلوروفارم والا رومال رکھ کے اسے بے ہوش کیے اپنے ساتھ لے گئے۔ وہ جب ہوش میں آئی تو خود کو رسیوں سے کرسی پہ بندھا ہوا دیکھا۔ تھوڑی دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک آدمی داخل ہوا۔ وہ اسے بڑے گھور گھور کے دیکھ رہا تھا۔ اسے اس شخص سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ ویسے داد دینی پڑے گی زین آفریدی کی چوائس کو۔ ویسے ہو تم بہت حسین، اسی لیے اس نے سب سے چھپا کے تمہیں رکھا ہوا تھا۔ کسی کو بھئی کانوں کان خبر بھی نہیں ہونے دی کہ اس نے شادی بھی کر لی۔ اسے چھوڑ کے تم میرے پاس آ جاؤ۔ سچ، اس سے زیادہ پیسہ ہے میرے پاس، اس سے زیادہ خوشحال رکھوں گا میں تمہیں۔ وہ اپنی مکروہ ہنسی ہنسنے لگا تھا، جیسے اس کا مذاق اڑا رہا ہو۔ تو جو بھی ہے بکواس بند کر اپنی۔ تو نہیں جانتا وہ میرے پیچھے دیوانہ ہی دیوانہ۔ تو نے مجھے اغوا کر کے بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ ابھی آتا ہی ہوگا وہ تیری موت بن کے۔ بکواس بند کر اپنی۔ وہ اس کے گال پہ تھپڑ مار گیا تھا، جس سے اس کا ہونٹ پھٹ گیا اور خون کی ایک لکیر بہنے لگی۔ سالی بکتی ہے، تجھے 2 دن بھوکا رکھوں گا، ہوش ٹھکانے آ جائے گی۔ زین کو جب حیات سومرو کے مینشن پر حملے اور اروشے کو اغوا کا پتہ چلا تو وہ بپھرا ہوا شیر بنا جیسے پاگل سا ہو گیا تھا۔ وہ دوڑا دوڑا اس کے اڈے کی طرف آیا، وہ جو موج مستی میں مگن تھا کہ زین آفریدی انٹر ہوا۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ سب کو گراتا چلا گیا۔ بہت بڑی غلطی کر دی تو نے حیات سومرو، تیری دشمنی مجھ سے تھی، تو نے میری وائف کو اغوا کر کے بہت بڑی غلطی کر دی۔ تیری یہ غلطی معافی کے قابل نہیں ہے۔ مگر زین آفریدی اپنی عزت پہ ہاتھ ڈالنے والوں کے ہاتھ توڑ دیتا ہے۔ وہ اس پہ وار کرتا بولا تھا، زین اس کو پولیس کی حراست میں دے دو، قانون کو اپنے ہاتھ میں مت لو۔
خادم جو اس کے دوست ایس پی رحمان کو کال کر چکا تھا، پولیس پہنچ چکی تھی۔ حیات سومرو مار کھا کے نڈھال پڑا تھا۔ وہ کمروں میں اروشے کو ڈھونڈتا اس کمرے میں پہنچا تو اروشے کو دیکھ کے ساکت رہ گیا۔ گال سوجا ہوا، بال بکھرے ہوئے، ہونٹ پھٹا ہوا۔ وہ رسیوں کو کھولتا، اسے تیزی سے خود سے لگا گیا۔ تم ٹھیک ہو نا؟ کہیں زیادہ چوٹ تو نہیں آئی؟ وہ اسے دولہانہ پیار کرتا پوچھ رہا تھا۔ آج اروشے نے بھی کوئی مزاحمت نہیں کی۔ اسے خود زین کو سامنے دیکھ کے سکون مل رہا تھا۔ وہ اس سے خود سے لگائے باہر آیا تو ایک میڈیا کا طوفان ان کا منتظر تھا۔ وہ اس کا منہ اپنے سینے میں چھپا گیا کہ کوئی نہ دیکھے۔ سر، آپ کا ان میم سے کیا رشتہ ہے کہ آپ ہر دفعہ انہیں بچانے پہنچ جاتے ہیں، اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے؟ یہ میرے لیے بہت خاص ہیں، یوں سمجھ لیں کہ میری زندگی ہے۔ اگر میری سانسیں چل رہی ہیں تو ان کی بدولت۔ یہ نہیں تو زین آفریدی نہیں، یہ مسز زین آفریدی ہیں۔ جلد آپ سے ملواؤں گا۔ سر، آپ نے شادی کر لی؟ ہمیں پتہ ہی نہیں۔ جی، میں جلد ریسیپشن رکھ کے آپ سب سے ملواؤں گا۔ اب ہمیں جانا ہے، میری وائف کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ وہ اسے ساتھ لگائے ہجوم سے نکل گیا۔ مینشن چھوڑتے ملازمین کو اس کا خاص خیال رکھنے کا کہتے وہ مینشن سے کہیں چلا گیا تھا۔ وہ جو اس کی راہ دیکھ رہی تھی، اروشے کا دل چاہ رہا تھا۔ مینشن چھوڑتے ملازمین کو اس کا خاص خیال رکھنے کا کہتے وہ مینشن سے کہیں چلا گیا تھا۔ وہ جو اس کی راہ دیکھ رہی تھی، اروشے کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اس کے آس پاس رہے، اس کی یوں ہی کیئر کرے، مگر وہ سامنے نہیں تھا، وہ چلا گیا تھا۔ وہ اداس سی ہو گئی تھی۔ وہ ٹی وی لاؤنج میں اپنا پسندیدہ سیریل دیکھ رہی تھی کہ خادم چلا آیا۔ میم، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ جی بولیے خادم بھائی۔ میم، سر کو آپ کی ضرورت ہے، ان کو حیات سومرو کے آدمیوں نے زخمی کر دیا ہے، اور ایک آپ ہی ہیں جو ان کی دیکھ بھال اچھے سے کر سکتی ہیں۔ آپ کے پاس رہنے سے وہ جلد صحت یاب ہو سکتے ہیں۔ زخمی ہونے کا سن کے اس کا دل تڑپ ہی تو اٹھا تھا۔ کیا ہوا ہے انہیں؟ کہاں ہیں وہ مجھے ان کے پاس لے جاؤ۔ میم، گھبراہی نہیں، خطرے کی بات نہیں ہے۔ میم، مجھے آپ کے پرسنل میٹر میں بولنا نہیں چاہیے، مگر میں سر کی یہ حالت دیکھ نہیں پا رہا، اسی لیے مجبوراً بولنے پہ مجبور ہوں۔ میم، سر آپ سے بہت پیار کرتے ہیں، اور یہ آج سے نہیں 2 سال پہلے سے، جب آپ گریجویشن میں تھی اور کالج میں ایک فنکشن میں پارٹیسپیٹ کیا تھا، آپ نے کوئی غزل کہی تھی اور فرسٹ پرائز آپ کو ہی ملا تھا۔ آپ کو شاید یاد نہ ہو، مگر سر کو آپ یاد رہ گئی۔ وہ اکثر آپ کے کالج کے راستے میں آپ کو خاص طور پر دیکھنے کے لیے جاتے تھے۔ پھر قسمت آپ کو ان کے آفس لے آئی، اور آپ کی مجبوری کو وہ اپنے مطلب کے طور پر لے گئے، مگر ان کی انٹینشن غلط نہیں تھی۔ ان کی دشمن بہت تھے۔ وہ اپنا پیار کسی پہ ظاہر نہیں کرنا چاہتے تھے، وہ اپنی کمزوری کسی کو نہیں دینا چاہتے تھے، اس سے آپ کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا تھا۔ ابھی آپ کچھ دن پہلے ہی حیات سومرو کی دشمنی دیکھ چکی ہیں، اسی لیے انہوں نے آپ پہ یہ بھی ظاہر نہیں کیا کہ وہ آپ سے پیار کرتے ہیں۔ انہوں نے آپ پہ یہی ظاہر کیا کہ وہ آپ کی مجبوری کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور آگے کا سب آپ کو معلوم ہے۔ سر آپ کے بنا رہ نہیں پا رہے، انہیں آپ کی دوری آہستہ آہستہ مار رہی ہے۔ اب بھی جب آپ کو ان کی ضرورت ہوتی ہے، وہ بنا اپنی جان کی پرواہ کیے آپ کے لیے موجود ہوتے ہیں۔ یہ آپ جانتی ہیں،
پلیز آپ بھی اپنا دل نرم کر کے ان کی طرف پیش قدمی کریں۔ میری حیثیت تو نہیں کہ میں آپ کو مشورہ دوں، مگر آپ کہیں اپنا بڑا نقصان نہ کر لیں، اسی لیے ایک ویل وشر کے طور پہ آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ پلیز مجھے ان کے پاس لے جاؤ۔ یہ آپ نے اپنا کیا حال بنا لیا ہے؟ وہ جو اپنے بازو پہ خود ہی پٹی کر رہا تھا اسے دیکھ کے حیران رہ گیا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو اور کس کے ساتھ آئی ہو؟ سر، میم میرے ساتھ آئی ہیں۔ وہ اس کا خیال رکھ رہی تھی۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ وہ بدل رہی ہے۔ اروشے اب زیادہ زین کے قریب رہتی تھی۔ وہ جو سو رہا تھا اسے اپنے بازو پہ وزن محسوس ہوا۔ دیکھا تو اروشے اس کے بازو پہ سر رکھے سو رہی تھی۔ اس کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے۔ آج وہ واپس مینشن آ گئے تھے۔ وہ اب صحت یاب تھا۔ وہ کمرے میں آیا تو اندھیرا تھا۔ جب لائٹس آن کی تو روم پھولوں اور چھوٹے چھوٹے دیوں سے جگمگا رہا تھا۔ وہ حیران رہ گیا۔ اصل شوق تو اسے پشت کیے کھڑی اروشے کو دیکھ کے لگا، جو لال لباس پہنے دلہن بنی اپنی اس کی سمت پشت کیے کھڑی تھی۔ اروشے جی، وہ پلٹی اور وہ تھم سا گیا۔ ایک مرتبہ پہلے بھی وہ ایسے ہی ایک لمحے کا اسیر ہوا تھا۔ کیوں تم دوبارہ ایسے میرے سامنے آئی ہو؟ بندہ بشر ہوں، اگر بہک گیا تو تم مجھے ہوس۔ وہ تیزی سے اس کے لبوں پہ اپنا ہاتھ رکھ گئی تھی۔ میں غلط تھی، پلیز میری سب نادانیوں پر مجھے معاف کر دیں۔ میں آپ کے پیار کو نہیں سمجھ سکی، آپ کی مجبوری نہیں جان سکی۔ میں غلط تھی، میں آپ کے پیار کو نہیں سمجھ سکی اور نہ آپ کی مجبوری جان سکی کہ آپ ایک طرح سے مجھے ہی سیو کر رہے تھے۔ ہمارا یہ رشتہ کسی پہ بھی ظاہر نہ کر کے مجھے ہی سیو کر رہے تھے۔ پلیز مجھے معاف کر دیں، دوبارہ ایسا نہیں ہوگا، آپ پہ شک نہیں کروں گی۔ وہ کانوں کو ہاتھ لگائے، معصوم صورت بنائے، اس سے سوال کر رہی تھی، التجا کر رہی تھی۔ زین کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے۔ آپ کو ایسے ہی معافی نہیں ملے گی، آپ کو ساری زندگی میری باہوں میں گزارنی ہوگی۔ مجھے منظور ہے۔ اس کے گال بلش کرنے لگے۔ یہ آپ ایسی پیاری پیاری باتیں اتنی دور سے کیوں کر رہی ہیں؟ یہاں نزدیک تو آئیں۔ وہ اس کا بازو تھام کے خود سے قریب کر گیا۔ وہ اسے خود سے لگا گیا تھا۔ ایک پیار بھری استحقاق سے پر لمس اس کے ماتھے پہ چھوڑا۔ سچ بہت برا کیا تم نے میرے ساتھ۔ کبھی کبھی ایسے لگتا تھا کہ میری سانسیں رک جائیں گی۔ نہیں رہ پا رہا تھا میں تمہارے بغیر۔ پلیز آپ ایسی باتیں نہیں کریں، معاف کر دینا۔ معافی مانگ تو رہی ہوں۔ پھر میں تو بہت رومانٹک ہوں، آپ کو میری غربت جھیلنی ہوگی۔ وہ اس کے سینے میں سر چھپا گئی اور وہ سکون سے مسکرا دیا تھا۔ خوشیوں کے دن ان کے دروازے پہ خوشیوں نے ان کے دروازے پہ دستک دے دی تھی۔ دی اینڈ۔ پلیز ریڈرز فیڈ بیک میں ضرور بتائیے گا آپ کو یہ چھوٹا سا ناول کیسا لگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ناول میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔